بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ اللہ پاک کے اسم مبارک کے ساتھ ہے، اور آپ نے اس عمل کو روزانہ ظہر کی نماز کے بعد اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک اپنے اس پاک صفت اور پاک نام کی برکت سے آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور مشکلات کو دور فرمائیں گے، آپ کی ہر قسم کی حاجت اور ہر قسم کی ضرورت کو پورا فرمائیں گے، اور آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی زندگی کو پریشانیوں، مشکلات اور الجھنوں سے آپ کو محفوظ فرما کر آپ کو راحت اور سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیو، آج کا عمل بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمودہ ہے، اور اس عمل کو آپ نے روزانہ زندگی کا معمول بنا لینا ہے، زندگی کی روٹین بنا لینی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر قسم کی پریشانیوں اور مشکلات سے اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائیں گے، اور ہر قسم کی جائز حاجات اور ہر قسم کی جو آپ کی خواہش ہوگی انشاءاللہ اس کو پورا فرمائیں گے، اور آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو اللہ پاک آپ پر اتنا کرم اور اتنی مہربانی فرمائیں گے کہ اس ایک عمل کی برکت سے آپ کی زندگی کی تمام طرح کی پریشانیوں اور مشکلات سے آپ کو نجات عطا فرمائیں، نجات عطا فرما کر آپ کو راحت اور سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح 121 مرتبہ، یہ اللہ پاک کا اسم مبارک ہے الرحمن الرحمن، یہ آپ نے پڑھنا ہے 121 مرتبہ۔ 121 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کے آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 121 مرتبہ اللہ پاک کا یہ اسم مبارک الرحمن، اس کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کے دوران آپ کی جو بھی حاجت، جو بھی پریشانی، جو مشکل ہے، جس کے حوالے سے آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اس مقصد، اس پریشانی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس عمل کے بعد آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اس نیت، اس ارادے اور اس یقین کے ساتھ آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور اللہ پاک سے اس طریقے سے آپ نے دعا مانگنی ہے جس طریقے سے آپ نے پہلے کبھی نہ مانگی ہو، اور روزانہ آپ یہ عمل کریں گے، اور روزانہ آپ نے اسی طرح سے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے جیسے آپ نے پہلے زندگی میں کبھی نہ مانگی ہو، اور یہ سوچ کر دعا مانگنی ہے کہ آج آپ کو آخری بار موقع ملا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ اس کے بعد ہمیں موقع ملے بھی یا نہیں، اس لیے اس نیت سے اگر ہم مانگیں گے تو ہمارا ارادہ، ہمارا یقین وہ بھی پختہ ہوگا، اور ہم جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ مانگنے میں بھی ہمیں سکون ملے گا، اور ہم مانگ بھی ٹھیک طریقے سے پائیں گے، ہم دل اور دماغ دونوں طریقوں سے اللہ سے مانگ پائیں گے۔ تو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور آپ کے مقصد میں کامیاب فرمائیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ کوئی بھی وظیفہ کریں تو آپ کو نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نجد والوں میں سے ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے، ہم اس کی آواز کی بھن بھناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا، اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے۔ طلحہ نے کہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے اور بات ہے۔ راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا، یوں کہتا جاتا تھا قسم خدا کی میں نہ اسے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں بھی آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔